کاظمی صاحب نے یہ دیا کہ اسی آیت میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں وَلِذِی الْقُرْبَى کا کلمہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب قربہ کہتے ہیں اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے اور اس میں معنی کی زیادتی پائی تھی، حالانکہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے اس میں فاعلیت کے معنی میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جاتی ہے، جبکہ یہ جو قربہ ہے یہ اس میں تفضیل کا یہاں صیغہ نہیں ہے، بلکہ قربہ یہ مصدر ہے، جس طرح رجعہ قرآن مجید میں سورۃ العلق کی آیت نمبر 8 میں مذکور ہوا ہے، ان الی ربک الرجعہ، رجعہ فعلا کے وزن پر۔ اب قربہ جو ہے یہ مصدر کے طور پر یہاں مذکور ہے، اس میں تفضیل کے طور پر مذکور نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو زا استعمال ہوا ہے وہ بتاتا ہے کہ زا جو ہے وہ اس کو متعین کر رہا ہے کہ یہاں مصدر کے معنی میں مستعمل ہے، اس میں تفضیل کے معنی میں مستعمل نہیں ہے۔ قربہ قرآن مجید میں تقریباً 16 مقامات کے قریب استعمال ہوا ہے 6 انداز سے، ذا قربہ، ذی القربہ، ذوی القربہ، اولی قربہ، فی القربہ، اور تقریباً وہاں مصدر کے معنی میں استعمال ہوا، اور خاص طور پہ وہ مقامات جہاں ذا، ذوی، اولی القربہ وغیرہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اولی، ذا، ذو وغیرہ یہ خود والے کا اور فاعلیت کا معنی دیتے ہیں، تو جب اس کے ساتھ قربہ کے ذا، اولو وغیرہ استعمال ہوگا تو اس کا معنی خود والے ہوگا، تو یہاں ذی القربہ کا معنی ہوگا قرابت والے، قرابت والے، کیونکہ اس میں تفضیل جو ہوتا ہے اس میں فاعلیت کا معنی خود پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور فاعلیت کے معنی جو ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں اس میں زیادتی ہوتی ہے، تو یہاں لفظ جو حرف ذا ہے اور اولو ہے وہ متعین کر رہا ہے کہ یہاں جو ہے وہ قربہ اس میں تفضیل میں کے وزن پر نہیں ہے بلکہ مصدر کے وزن پر ہے، فعلا، جیسے رجعہ قرآن مجید میں سورۃ العلق میں استعمال ہوا ہے، اس طرح دیگر اس کی اور بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ لہذا وَلِذِی الْقُرْبَى کا معنی یہاں یہ ہے کہ رشتہ دار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی، اور وہ قریبی کون سے ہیں وہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہ تفسیر منہج الصادقین، اس کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 227 پر فتح اللہ کاشانی صاحب لکھتے ہیں وابن عباس و عمر و فقہائے ما، کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر اور ہمارے فقہا و فقہائے ما برآنند کے مستحقان فے و خمس بنو ہاشمن از فرزندان ابو طالب و عباس، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور ہمارے شیعوں کے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ جن کو مال فہ دیا جائے گا رسول کے قریبیوں کو، وہ قریبی کون سے؟ وہ بنو ہاشم ہیں، ابو طالب اور حضرت عباس کی اولاد جو ہے وہ اس کے مستحق ہیں، ان کو جو ہے وہ مال فہ دیا جائے گا۔ لہذا اس بات سے بالکل واضح ہو گیا کہ قربہ جو ہے یہاں قریبی رشتہ دار مراد ہیں، کوئی خاص ایک پرسنالٹی یہاں مراد نہیں ہے۔ اور پھر جو میں نے پیچھے گفتگو کی کہ وقت کا جو اس مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس کے پاس جو مال ہوتا ہے 2 طرح کا مال ہوتا ہے، مملوکہ خاص اور مملوکہ حکومت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے جو تشریع احکامات کا پابند بنایا اور اپنی امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عملی طور پہ کر کے وہ عمل بتایا کہ اگر امت کو مال فہ حاصل ہو تو امت اس مال فہ کو کس طریقے سے ذکر کریں گے۔ یہ بات یاد رکھے کہ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اہل ایمان کی جان، اہل ایمان کے مال جو ہیں ان کے بھی حضور مالک ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے اور امت کے لیے جو تعلیمات فراہم کی ہیں قیامت تک آنے والی امت کے لیے، وہ یہ ہے کہ مال فہ کو اس انداز سے امت نے تقسیم کرنا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنن ابی داؤد میں 2954 نمبر حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، ان کا مالک ہوں۔ لیکن حضور نے فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، جو مومن شہید ہو جائے اور مال چھوڑ جائے تو اس کا مال اس کے اہل خانہ کے لیے، حضور اس کے مال کے بھی مالک ہیں، حضور اس کی جان کے بھی مالک ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کا مال اس کے اہل خانہ کے لیے ہوگا۔ ہاں من ترک دینا او دیان، جس نے کوئی قرض چھوڑا یعنی اس نے قرض دینا ہے یا اپنے بچے چھوڑ دے یتیم، تو فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، پس وہ میری طرف ہیں اور مجھ پر ہیں، یعنی میں اس کا قرضہ بھی ادا کروں گا اور اس کے بچوں کی کفالت بھی کروں گا۔ تو
تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے جو اللہ کے جو احکامات پر عمل کر کے امت کو بتایا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ مال فے کو جس طرح حضور نے تقسیم کیا اسی طرح خلفائے راشدین نے تقسیم کیا، اور یہی قرآن و سنت سے اس کی تقسیم بالکل واضح ہے۔